نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قال الله تعالى إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قال الله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم قال الله تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يصل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما بلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ پاک کا بڑا احسان کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کرم سے یہ ماہ مبارک ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو وقفے وقفے سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کی یاد میں زندگی گزارے، اپنے رب کی ایمان کی زندگی گزارے، اپنے رب کی عبادت میں زندگی گزارے۔ اللہ چاہتے یہ ہیں رمضان سے اور ایسے رحمت کے مواقع سے کہ بندہ اللہ سے غافل نہ ہو۔ جس مقصد کے تحت بندے کو دنیا میں بھیجا گیا ہے بندہ اس کام کو پورا کر کر آئے۔ دنیا کی زندگی جو دی گئی ہے وہ اس زندگی میں اسی کام کو کرے جس کام کے لیے زندگی دی گئی ہے۔ جس کام کے لیے عقل دی گئی ہے وہی کام اس عقل سے نہ کرے تو پھر اس عقل کا فائدہ ہی انسان کو کیا ہوگا۔ جس کام کے لیے دنیا میں آئے وہی کام دنیا میں نہ ہو تو دنیا میں آنے سے فائدہ ہی کیا ہوا۔ جس کام کے لیے دنیا میں آئے وہی کام نہ ہوا پھر دنیا میں آنے کا فائدہ ہی کیا ہوا۔ زندگی کا مقصد کیوں پیدا ہوا انسان دنیا میں؟ اور اللہ نے انسان کو حیوان تو بنا کر پیدا نہیں کیا، اللہ نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے افضل بھی بنایا، اشرف بھی بنایا۔ اس لیے یہ انسان سے ہی شریعت کا مطالبہ ہے، شریعت کو پورا کرنے کا مطالبہ ہے، اسی انسان سے احکامات کو پورا کرنے کا مطالبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے اس کو پورا کرنے کا مطالبہ اسی انسان سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل سلیم کے ساتھ پیدا کیا۔ جب اللہ نے عقل کو بنایا تو عقل سے کہا کہ میرا معاملہ تیرے ساتھ ہوگا، یعنی میرے پیغمبروں کا پیغام تیرے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ عقل کے ساتھ، عقل والوں کے ساتھ، عقل والی مخلوق کے ساتھ، یعنی انسان کے ساتھ۔ میرے پیغمبروں کے پیغام تیرے ساتھ، میری شریعت تیرے ساتھ، میرے احکام تیرے ساتھ، میری کتاب تیرے ساتھ، اور میرا حساب کتاب بھی تیرے ساتھ، میرا فیصلہ بھی تیرے ساتھ، اور میرا بدلہ بھی تیرے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ عقل والوں کے ساتھ۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر عقل والوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ دنیا کی جو چھوٹی سی زندگی ہے یہ زندگی میں بندہ اللہ سے غافل نہ ہو، جس کام کے لیے ہم دنیا میں آئے وہ کام ہم سے ہو جائے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے یہ یاد دہانی کے لیے کہ ہم اپنے صحیح رخ پر چلتے رہے، اب ہمارے رخ سے، ہمارے صحیح راستے سے ہٹے نہ، غلط راستے پہ نہ آ جائے، گمراہی میں نہ پڑ جائے، سیدھی راہ پہ ہم رب کی رضا والے راستے پہ چلتے رہے، رب کی ناراضگیوں والے تمام راستوں سے ہم بچے رہے۔ اس لیے اللہ پاک کے مواقع ہم کو نصیب فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی انسان کو ایک ہی دی گئی ہے اور یہ زندگی آنے والی زندگی کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ یہ زندگی انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ اگر یہ زندگی ساری کی ساری اسی زندگی کے اوپر صرف ہو گئی، ختم ہو گئی، پھر آخرت کو بنانے کے لیے کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ انسان ایک بار پیدا ہوگا، ایک بار مرے گا، ایک بار دوبارہ زندہ ہوگا، ایک ہی بار پیدا ہوگا۔ ڈیٹ آف برتھ ایک ہی ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی، اور ڈیٹ آف ڈیتھ بھی آدمی کی ایک ہی ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ ڈیتھ بھی ایک بار ہے، برتھ بھی ایک بار ہے۔ تو ایک ہی بار انسان پیدا ہوگا، ایک بار مرے گا، ایک بار دوبارہ اٹھے گا۔ والبعث بعد الموت، اللہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ایک ہی بار ہے، اس کے بعد انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔
انسان، جن، فرشتہ، جو مخلوق کو اللہ نے آگ سے بنایا، یعنی جنات، جس مخلوق کو اللہ نے خاک سے بنایا، یعنی انسان مٹی سے اللہ نے جن بنایا، اور جس مخلوق کو اللہ نے نور سے بنایا یعنی فرشتہ، یہ تین قسم کے مخلوق ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے، جب تک اللہ کی ذات باقی یہ تین قسم کے مخلوق باقی ہے، جنت میں ہو یا جہنم میں ہو۔ ہاں کچھ اور جانور پرندے ہیں، جیسے جنت میں آتا ہے کہ لوط صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی چونٹی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا ہے، جو جنت کے اندر وہاں پر موجود ہوں گے، کچھ جانور وہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ انسان، جن، فرشتہ یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے۔ تو زندگی ایک بار اللہ نے دی، اس لیے کہتے ہیں زندگی ایسی گزر جائے، زندگی ہماری ایسی گزر جائے کہ زندگی کو یاد کر کر پھر دل خوش ہو جائے۔ زندگی ایسی نہ گزارے کہ مرنے کے بعد زندگی کو یاد کر کر غم پیدا ہو جائے۔ زندگی ایسی گزارے کہ زندگی کو یاد کر کر دل خوش ہو جائے، ادھر در جنت کھل جائے، جنت کے دروازے کھل جائے۔ زندگی ایسی نہ گزارے کہ زندگی کو یاد کر کر غم پیدا ہو جائے، پھر واپسی کی تمنا کرنے لگ جائے۔ بندہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ زندگی پھر دوبارہ دے دے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں جب ان میں سے کسی کی موت آتی تو کہتے ہیں اللہ دوبارہ زندگی دے دے۔ تو اللہ پاک اس کا انکار کر دے گا کہ زندگی تو نہ کسی کو ملی ہے، نہ تجھے بھی نہ تجھ کو مل سکتی ہے۔ پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ 1 سال زندگی کا عطا کر دے، اللہ انکار کرے گا۔ پھر وہ 1 مہینہ اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کا بھی انکار کرے گا۔ پھر وہ ہفتہ اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کا بھی انکار کرے گا۔ وہ دن مانگے گا، اللہ اس کا بھی انکار کرے گا۔ وہ منٹ پہ آئے گا، اللہ اس کا بھی انکار کر دے گا۔ تو پھر آخر میں کہے گا کہ اے اللہ 1 لمحہ اور 1 سیکنڈ کے لیے تو مجھے دنیا میں بھیج دے، اور میں جا کر ایک بار تیرا نام لے کر آؤں گا، سبحان اللہ کہہ کر آؤں گا۔ اللہ کہیں گے اتنی بھی مہلت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بندہ اللہ سے یہ کہے گا کہ اے اللہ سبحان اللہ کہنے کی مہلت عطا فرما دے۔ کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ وہ مرنے کے بعد دیکھ چکا ہے کہ سبحان اللہ کا ثواب کیا مقدار میں مل رہا ہے، کتنا بڑا ثواب ہے سبحان اللہ کا۔ میرے نبی کا فرمان ہے بندہ جب آخرت میں دیکھے گا کہ سبحان اللہ کا ثواب پہاڑوں کے مقدار میں مل رہا ہے، تو اس وقت اپنی دنیا کی کمائی پر جو کچھ بھی اس کو افسوس ہوگا وہ تو ظاہر ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے سبحان اللہ کا ثواب آخرت میں جو ملے گا وہ پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں سے بھی زیادہ ملے گا۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ دوبارہ دنیا میں زندگی سے جا کر 1 لمحے پر آ کے ٹھہرے گا، اور کہے گا کہ اللہ 1 لمحہ دے دے، میں دنیا میں جا کے زندگی گزاروں گا، 1 لمحہ ہی ٹھہروں گا، سبحان اللہ کہہ کر آؤں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، جب زندگی ملی تھی تو فرض نماز پڑھنے تیار نہیں تھے، مسجد کے میناروں کا سایہ ہمارے گھرانوں میں پڑتا تھا، اور مسجدوں سے آنے والی اذان کی آوازیں بار بار ہمارے کانوں سے ٹکراتی تھی، لیکن نہ دل تیار ہوتا تھا، نہ بندہ اللہ کا حکم ماننے تیار ہوتا تھا۔ اب زندگی ختم ہو گئی، ہاتھ سے چلے گئی، اب بندہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ 1 سبحان اللہ کا وقت اور مہلت دے دے۔ بہرحال یہ مہینہ رمضان کا اس لیے آتا ہے کہ بندہ اسی غفلتوں سے نکل جائے، اور ہمیشہ کے لیے موت تک کے لیے بندہ نیت کر لے کہ میری جو چھوٹی سی زندگی ہے یہ زندگی بس اللہ کے احکام کے اوپر گزر جائے۔ میرے بھائیوں، یہ امت محمدیہ کو جتنی چھوٹی عمر ملی ہے، اتنی چھوٹی عمر کسی نبی کی قوم کو نہیں ملی، کسی امت کو نہیں ملی، کسی قوم کو اتنی چھوٹی عمر نہیں ملی، 60-70 کے درمیان۔ میرے نبی کی عمر 63 سال ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے اعمار اکثر امتی بین 70 و 60۔ میرے امت کی اکثروں کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہے، اور یہ امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں رہے گی۔ اتنی چھوٹی عمر کسی کو نہیں ملی، تو یہ زندگی ہماری صحیح رخ پر آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مواقع ہم کو دیتے ہیں تاکہ ہماری ہمیشہ کی زندگی صحیح ہو جائے۔ قرآن کی میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار بندے سے یہی کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے ایک زندگی آنے والی ہے۔ اللہ اس کو بار بار قرآن میں یاد دلا رہے ہیں، وہ ہے آخرت کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ ایک تو لفظ لائے ہیں یوم کا لفظ بار بار قرآن میں آتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ اس جگہ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا والد عن ولد۔ اللہ کہہ رہے اے انسان اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ یوم کا لفظ لائیں اللہ، آخرت کا دن، حساب کتاب کا دن۔ یہ جگہ اللہ کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ انسان جتنی چیزیں دنیا میں بناتا ہے، انسان جتنی چیزیں دنیا میں بناتا ہے
وہ سب کام کے لیے ایک مقصد کے تحت بناتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس سے ایک غرض وابستہ ہوتی ہے، اور ایک فائدے کے لیے بناتا ہے، کام کے لیے بناتا ہے۔ اور خود یہ بننے والا انسان جس کو اللہ نے بنایا، کیا اس کو اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے بیکار پیدا کیا ہے؟ جوانیاں گئی پوری نافرمانی میں، اور بڑھاپے گئے پورے اللہ کی نافرمانی میں، کیا ہم نے تم کو ایسے بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم پھر لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ لوٹ کے آنے کو اللہ یاد دلا رہے ہیں، اس دن کو، آخرت کے دن کو۔ یہ زندگی، دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے، آخرت بنانے کے لیے ہے، اس دن کو اللہ یاد دلا رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ کہتے ہیں، ہم ہمیشہ پڑھتے بھی ہیں انتقال کے موقع پر، اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان میں سے کسی پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کے لیے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی اللہ پھر اس دن کو یاد دلا رہے ہیں، و انا الیہ راجعون، اسی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، انا الینا یابہم، میرے ہی پاس تم کو آنا ہے۔ آئے تھے اسی کے پاس سے اور جانا اسی کے پاس ہے۔ 100 سال پہلے ہم دنیا میں تھے، 100 سال پہلے ہم دنیا میں تھے، اور 100 سال پہلے رہیں گے، 100 سال بعد میں رہیں گے۔ 100 سال پہلے کہاں تھے؟ اسی اللہ کے پاس تھے جہاں کو جانا ہے، اور 100 سال کے بعد کہاں جائیں گے؟ اسی اللہ کے پاس جانا ہے جہاں سے آئے تھے۔ یقول الانسان یوم، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان الینا ایابہم، میرے پاس تم کو آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، میرا ہی کام تم سے حساب لینا ہے۔ پھر اللہ اس دن کو یاد دلاتے ہیں۔ قیامت کے دن بندہ اللہ سے کہے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، بندہ اللہ سے کہے گا، این المفر، یومئذ این المفر، اے اللہ آج کہاں بھاگوں؟ اب کہاں بھاگوں؟ آج کہاں بھاگوں؟ دنیا میں تو بھاگے، کسی کا دل دکھا کے بھاگے، کسی کو دھوکہ دے کے بھاگے، کسی کا لے کے بھاگے، کسی کا اٹھا کے بھاگے، کسی کو ستا کے بھاگے، کسی کا قبضہ کر کے بھاگے۔ وہ انسان وہاں کہے گا اب کہاں بھاگوں؟ یومئذ این المفر، اب کہاں بھاگوں؟ آج کہاں بھاگوں؟ اللہ آگے کہتے ہیں کلا لا وزر، ہرگز نہیں، تیرے بھاگنے کے لیے، یہاں سے ہٹنے کے لیے تیرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ تیرا اس جگہ کے علاوہ تیری کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں تو یہاں سے چلا جائے، تو یہاں سے وہاں چلا جائے، وہاں پر چلا جائے، تیرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرا ٹھکانہ تیرے رب کے پاس ہی ہے۔ تجھے تیرے رب کے پاس ہی آنا ہے، تجھے تیرے رب کے پاس ہی جمع ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، تیرے رب کے پاس ہی تجھ کو آنا ہے۔ اس لیے اس دن کو بار بار یاد دلایا گیا ہے، وہ دن ہمارے ذہن میں رہے، اس کے لیے ہم کو تیاری کرنی ہے۔ وہ دن بندے کو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ آیت یاد رکھیں، اس کا ترجمہ بھی یاد رکھیں، کم سے کم اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ یاد رکھیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جس کا جیسا عمل ہوگا اس کو ویسا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یہ عام ترجمہ ہے، جس کا جیسا عمل ہوگا اس کو ویسا بدلہ مل جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن بندے کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، حساب کتاب کے لیے بندے کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اور بندے کے درمیان میں جب حساب ہوگا نا، میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، آدم سے قیامت تک سارے لوگ جو زمین سے اٹھے ہیں دوسری سوروں پر قیامت کے دن، وہ سب اللہ کے سامنے آئے کھڑے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں۔ ایسا نہیں کہ 10 لاکھ آدمی ایک مشین لگا دی گئی، 10 لاکھ حساب دے رہے ہیں جا رہے ہیں، پھر 10 لاکھ حساب دے رہے ہیں جا رہے ہیں۔
2 کروڑ کا مجمع آ رہا ہے، حساب دے رہے ہیں، جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم کی طرف چلے گئے، ایسا نہیں، لاکھوں نہیں. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. تم میں سے ہر ایک کو فردن فردن اللہ کے سامنے آنا ہے، فردن فردن، ایک ایک کر کے آنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهُ. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، فردا، تم میں سے ہر ایک کو فردن فردن اللہ کے سامنے آنا ہے. میرے نبی نے فرمایا بندہ اللہ کے سامنے آئے گا حساب کے لیے، نہ کوئی بیچ میں پردہ ہوگا، نہ کوئی آڑ ہوگی، نہ کوئی دیوار ہوگی. اللہ بندے کے سامنے، بندہ اللہ کے سامنے، اللہ بندے کو دیکھے گا، بندہ اللہ کو دیکھے گا. میرے نبی نے اس موقع پر ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو جنت نظر آئے گی، پھر بائیں طرف دیکھے گا اس کو جہنم نظر آئے گی. جس جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، معراج کے موقع پر جب میں نے جہنم کو دیکھا، یعنی میرے نبی نے فرمایا معراج کے موقع پر جب میں نے جہنم کو دیکھا، اگر اللہ مجھے نہ تھامتا، مجھے نہ سنبھالتا، مجھے نہ بچاتا تو میں جہنم کو دیکھ کر ہلاک ہو جاتا، مر جاتا، میری روح میرے جسم سے نکل جاتی، میری جان میرے بدن سے نکل جاتی. نبی نے فرمایا بندہ بائیں طرف دیکھے گا اس کو جہنم نظر آئے گی. جس جہنم کو یاد کر کر انبیاء راتوں رات رویا کرتے تھے. میرے بھائیو، جہنم کے ہونے کا تو یقین ہے، جہنم سے بچنے کا کوئی یقین نہیں ہے. گناہ کرنا جتنا آسان ہے، پھر جہنم میں جانا بھی اتنا آسان ہے. گناہ سے بچنا جتنا مشکل ہو چکا ہے، پھر جہنم سے بچنا بھی مشکل ہو چکا ہے. مسجد میں آنا جتنا آسان ہے، پھر جنت میں آنا بھی اتنا ہی آسان ہے. مسجد میں آنا جتنا آج مشکل ہو چکا ہے، کل کو بھی جنت میں جانا بھی مشکل بن جائے گا. علامہ اقبال نے کہا تھا، جو ایمان گھر سے اٹھا کر اللہ کے گھر میں مسجد میں نہیں لاتا، جو ایمان اپنے گھر سے اٹھا کر اللہ کے گھر مسجد میں نماز کے لیے نہیں لاتا، وہ ایمان خبر سے اٹھا کر جنت میں کیا لے جا سکتا ہے. جو ایمان ہم کو اپنے گھر سے اٹھا کر اذان کے بعد نماز کے لیے مسجد میں نہیں لاتا، وہ ایمان ہم کو خبر سے اٹھا کر جنت میں کیسے لے جا سکتا ہے. تو نبی نے فرمایا بندہ دائیں طرف دیکھے گا تو جنت نظر آئے گی، اور بائیں طرف دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی. پھر میرے نبی نے اس کے بعد فرمایا پھر بندہ ایک طرف دیکھے گا تو اس کو زندگی کے اس کے نیک اعمال نظر آئیں گے، زندگی کے نیک اعمال نظر آئیں گے. جو آج بہت کچھ کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، اور اپنے نام اعمال نیک اعمال سے بھر سکتا ہے. نبی نے فرمایا ایک طرف دیکھے گا تو نیک اعمال نظر آئیں گے، ایک طرف دیکھے گا تو زندگی کے برے اعمال نظر آئیں گے. اس کے آگے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کہ ایک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کر کے کیوں نہ ہو. کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح، اس کو صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچو. نبی علیہ السلام نے اس موقع پر جہنم سے بچنے کے لیے صدقے کی ترغیب دی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ، آدمی جب صدقہ دیتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، اور غربت کو دیکھ کر اس کا دل بے چین ہوتا ہے، اور وہ غریبوں کے لیے بہت ساری چیزیں ان کو عطا کرتا ہے. تو اس آدمی کے لیے جہنم سے بچنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ کل قیامت کے دن اللہ پاک بنائیں گے. تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا وہ دن جس دن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس لیے انبیاء علیہ السلام اس دن کو یاد کر کر رویا کرتے تھے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اے لوگوں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے معلوم نہیں کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ کہہ کر نبی نے کہا حالانکہ میں اللہ کے رسول ہوں اور پتہ نہیں میرے ساتھ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی شخص اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرما کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. یہ نبی کا خوف ہے. بیٹی فاطمہ سے نبی نے فرمایا فاطمہ تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، کل قیامت میں جس کے اعمال اس کے ساتھ ہے. انتقال سے پہلے نبی نے اپنے پھوپھو کو بلایا، صفیہ کو، اور بلا کر کہا پھوپھو جان آپ یہ نہیں سمجھنا کہ نبی میرے بھتیجے ہے اور میں نبی کی پھوپھو ہوں، کل قیامت میں جس کے اعمال اس کے ساتھ ہے، جس کے اعمال اس کے ساتھ ہے. اس دن سے انبیاء ڈرا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
نوح علیہ السلام دنیا میں اپنے بیٹے کے ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جس وقت ان کا بیٹا پانی میں ڈوب رہا تھا، ڈوبنے سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اے اللہ یہ تو میری اولاد میں ہے اور تیرا وعدہ حق ہے۔ اللہ نے آگے فرما فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو جس کا تم کو علم نہ ہو۔ اللہ نے ایمان سے بیٹے کو محروم کر دیا۔ اللہ نے ایک ڈانٹ بھی فرما دی نوح علیہ السلام کو، ایسی چیز کے بارے میں تم مجھ سے سوال نہیں کرنا جس کا تم کو علم نہ ہو۔ نوح علیہ السلام قیامت کے دن اس بیٹے کو بھول جائیں گے، بیٹے کے ایمان کو بھول جائیں گے۔ ایسے دن قیامت کے دن نوح علیہ السلام بیٹے کو بھول جائیں گے اور بس اپنی ذات یاد رہے گی اور کہیں گے کہ یا ربی نفسی، اے اللہ میرا کیا ہوگا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ آج میرے بیٹے کا کیا ہوگا، یا ربی ابنی نہیں کہیں گے، یا ربی نفسی کہیں گے۔ اے اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، یا ربی نفسی، اے اللہ میرا کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دنیا میں ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے، نبی کو سب معلوم تھا کہ جو بے ایمان دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہاں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ان کی روحانی نظریں اس کو دیکھا کرتی تھیں، ان کا باطن اس کو بہت زیادہ محسوس کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے ایمان کے لیے دعا کرتے تھے، بالآخر ان کے باپ ایمان سے محروم رہ گئے۔ کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام جو دنیا میں اپنے باپ کے ایمان کے لیے بار بار دعا کی تھی، وہ جا کر قیامت کے دن اپنے باپ کو بھول جائیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے یا ربی ابھی، اے اللہ آج میرے باپ کا کیا ہوگا، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یا ربی نفسی، اے اللہ آج میرا کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو دن نبیوں کو ڈرا دیا وہ دن آج ہم کو نہیں ڈرا سکا۔ جو دن میرے بھائیوں جس دن نبیہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ آج میرا کیا ہوگا، یا ربی نفسی، نبیہ کہیں گے کہ اے اللہ آج میرا کیا ہوگا، کبھی تو سوچو میرے بھائیوں اس دن میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا، میرے معاملات کا کیا حل ہے، پڑوسیوں کے ساتھ میں کیسا ہوں، تجارت میں کیسا ہوں، کمائیوں میں کیسا ہوں، لین دین میں کیسا ہوں، حقوق اللہ میں کیسا ہوں، حقوق العباد میں کیسا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے، دوستوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے، نگاہیں میری کتنی خوابوں میں ہیں، کتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، زبان میری کتنی خوابوں میں ہے، کتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہاں تک میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہوں، کہاں تک میں اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہوں۔ جس دن نبیاں کہیں گے کہ اللہ آج میرا کیا ہوگا، کبھی تو سوچو میرے بھائیوں اس دن میرا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ حالانکہ نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا، بے گناہ، جو انبیاء بے گناہ ہیں وہ دن بے گناہ انبیاء کو رلا دیا، ڈرا دیا، وہ دن آج ہم گناہگاروں کو نہ ڈرا رہا ہے نہ رلا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس دن کو ہم ذہن میں رکھیں، اس دن کو ہم سامنے رکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت ترازو کو لایا جائے گا، اعلان ہوگا فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، اعلان ہوگا فلان ابن فلان، فلاں کا بیٹا۔ ایک آدمی پورے مجمع سے نکل کر آئے گا، اس کی نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اسے گناہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اللہ کہتے ہیں جس کے نیکیوں کا پلڑا جھک گیا بس وہ تو جنت میں چلا گیا۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوگا، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ نہ وہ عدالت سے، نہ اس کی پکڑ سے، نہ آپ بچ سکتے ہیں، نہ میں بچ سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اللہ کہتے ہیں میرے بندے اگر میں تجھے تکلیف دینا چاہوں میرے علاوہ تجھ کو اس تکلیف سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اے میرے بندے اگر میں تجھے فائدہ اور فضل پہنچانے پر آؤں تو وہ فضل میرے فضل سے اور فائدے سے تجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، میرے فضل سے تجھے کوئی محروم نہیں کر سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ نیکیوں کا پلڑا جس کا جھک گیا وہ چلا گیا جنت میں، اور جس کا گناہوں کا پلڑا جھک گیا
اور وہ گیا حاویہ میں. اللہ کہہ رہے فَأُمُّهُ حاویہ، وہ جائے گا حاویہ میں. پھر اللہ پاک اپنے نبی سے پوچھتے ہیں. قرآن میں اللہ نے بعض موقعوں پر اپنے محبوب نبی سے فرمایا اے نبی آپ کو معلوم ہے وہ چیز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جس کا گناہوں کا پلڑا جھک گیا وہ تو گیا حاویہ میں. حاویہ میں. پھر اللہ پاک اپنے نبی سے پوچھتے ہیں وما ادراک ما ہی، آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ حاویہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، وہ حاویہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہ پاک سوال کرتے ہیں. پھر اللہ پاک خود اس کا جواب دیتے ہیں نار حامیہ، وہ حاویہ جو ہے وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 500 سال پیدل سفر کا جو فاصلہ ہوتا ہے اتنی دوری سے اس جہنم کی گرمی کو محسوس کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، وہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ پوری جہنم اس وادی سے روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رب کی طرف متوجہ ہوں، اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم سب کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم سب کو ایک دن میرے سامنے کھڑے ہونا ہے، میرے سامنے جمع ہونا ہے. میرے بھائیوں اس دن سے ڈریں، اس کا خوف دل میں پیدا کریں. غفلت میں، کاہلی میں، سستی میں زندگی نہ گزاریں. میرے بھائیوں جس کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس کام کو مد نظر رکھے، اس کام کو ذہن میں رکھے اور اس کو سامنے رکھ کر ہماری زندگی گزرے، تاکہ میرے بھائیوں ہماری موت کا مسئلہ بھی حل ہو، سہل ہو، اور موت ایسی آئے جیسا حدیث کے اندر مثال دی گئی ہے کہ مسکے سے بال نکال لیا جاتا ہے. اتنی آسانی سے ہماری موت آنے کے لیے پھر بہت آسانی سے ہم کو دین پر عمل کرنا ہوگا. خبر کی زندگی میں اللہ جنت کا باغ بنا دے گا. پھر حشر کا جو میدان ہوگا وہاں تو جو نیک لوگ ہوں گے وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے، چمکتے ہوں گے، بارونق ہوں گے. تو جو اس کی تیاری کر لے گا اس کا چہرہ تو چمکتا ہوا ہوگا. اس کے لیے تیاری کرے. اسی لیے رمضان کا مہینہ ہے. کہتے ہیں اللہ والے فرماتے ہیں جمعہ جیسا گزرے گا پورا ہفتہ ویسا ہی گزرے گا، اور جس کا رمضان جیسا گزرتا ہے اس کا سارا سال ویسا ہی گزرتا ہے. اس لیے رمضان میں اللہ بھوکا پیاسا اس لیے رکھ رہے ہیں، جائز اور حلال چیزوں سے اللہ نے اس لیے بھوکا پیاسا رکھا تاکہ رمضان کے بعد ناجائز چیزوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. جائز چیزوں سے اللہ نے اس لیے روکا کہ رمضان کے بعد ناجائز چیزوں سے رکنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ کرے کہ اللہ مجھ کو، آپ کو، ہم تمام کو اور ساری امت کو اور سارے انسانوں کو کہنے سننے سے زیادہ شریعت پر، احکام پر، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عمل کی نیت اور ارادے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ زندگی کو آخرت کے اعتبار سے بہت قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس آنے والی وبا کو، اس وائرل کو اپنے فضل سے، کرم سے ختم فرما دیں، اور اس میں جو مبتلا ہیں، ملوث ہیں، جو مبتلا ہیں، اس سے تو متاثر ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے. اللہ ہر بیمار کو صحت نصیب فرمائے. تمام مرومین کی اللہ مغفرت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام تاخراتوں میں جاگنے کی، عبادت کرنے کی اور شب قدر کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ ہم کو افطار کے عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.